نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کل ایسی بات چل نکلی تو کسی نے میرے سے ذکر کیا کہ حقیقت ہوا کیا ہے۔ حالانکہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس راز کو خود مالک نے چھپا کے رکھا، ہوا کی خلقت کو، ماں ہوا کی خلقت کو اللہ پاک نے خود چھپا کے رکھا، تو اس پہ ذکر کرنا بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو عام طور پر کھلے میں نہیں بولا جا سکتا۔ اگر اس پہ گہرائی آپ کو پکڑنی ہے تو اپنے پیر و مرشد سے دریافت کریں۔ بہرحال ماں ہوا کی خلقت کے گواہ ہے، پنجتن پاک گواہ ہے، باقی اور کوئی بھی نہیں۔ روایت ہے کہ ماں ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ نے پیدا فرمایا۔ تو ہوا اور آدم، آپ کی جو صورت ہے وہ ایک ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو اسی وقت جو ہے ماں ہوا کو بھی سجدہ ہوا، کیونکہ اس وقت ماں ہوا جو ہے پسلی کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی تھی، اور پسلی جو ہے وہ روح کا مقام ہے، اور دل جو ہے پسلی کے بہت قریب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پسلی کا استعمال جو کیا وہ ماں ہوا کی خلقت کے لیے آپ نے کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں اٹھائے گئے اور اپنا اکیلا پن ان کو ناگوار گزرا، تب آپ کے اندر خواہش ہوئی کہ کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں بیٹھ سکوں۔ وہ جو خواہش ہے، وہ خواہش کی شکل جو ہے وہ ماں ہوا کی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، اور جب گندم کا معاملہ آیا، نفس کا معاملہ آیا، تو نفس کی پیدائش میں یہ ہوا کہ جو وسوسہ آدم علیہ السلام کے قلب میں پیدا ہوا، اس کے دو حصے ہوئے، ایک بہشت میں گاڑا گیا اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کے ذوف میں رہا۔ تو جو بہشت میں جو گندم گاڑا گیا تو اسی وسوسے کا وہ ایک ہی چیز تھی، ایک نفس بن کے ظاہر ہوا، دوسری ماں ہوا کے ساتھ میں ظاہر ہوا۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ملنے پر اور ایک دوسرے کے بنا بے قرار، اور وہی گندم بشکل دلہن حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں ہوا کی تخلیق ہوئی، اور یہ جو ہے سلسلہ جو ہے آدم کا وہ وہیں سے رواں دواں ہوا۔ اشارتاً میں لگ بھگ سارا کچھ بولتے جا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اپنے پیر و مرشد سے دریافت کریں۔ اب ایک چیز اور یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خلقت کی۔ آپ نے اس نور کو ظاہر کیا میرے سرکار کو، اس نور سے ساری کائنات کو آپ نے بنایا۔ تو یہ تو معاملہ نوری ہو گیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی بات آئی تو اس جسم کو بنانے کے لیے 4 اشیاء کی اور ضرورت پڑی۔
آگ ہوا پانی مٹی، جو کہ نوری نہیں ہے، جو کہ نوری نہیں ہے۔ تو اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ تو جہاں پر یہ اکٹھا ہوا، جہاں سے 18,000 عالم ان 4 عناصر سے بنے، وہ اس پر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے۔ اور یہ چیز جب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ماں حوا کی خلقت ہوئی، تو یہ جو چھوٹی ہڈی ہے پسلی کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دل کے بہت قریب ہے، پلس اس کے اندر وہ سارے مٹیریل موجود، آگ ہوا پانی مٹی، جس سے کہ آدم کے جسد کی خلقت ہوئی تھی۔ تو وہ ہڈی اس چاروں چیزوں کو اس نے ریپرزنٹ کیا۔ وسوسے کا وہ ٹکڑا جو بہشت میں بویا ہوا تھا، اس نے دلہن کی شکل لی، اور آج کی تاریخ میں جو عورتوں کی شکل ہے اس شکل کو اختیار کیا، تاکہ وہ نفس جو ہے آپس میں ملتے رہیں۔ آپ غور کریے، جو معاملہ پہلے چلا تھا وہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے۔ ماں اور باپ، آدمی، اس کی زوجہ، ریڑھ کی پشتوں میں ہماری پیڑھیاں چھپی ہوئی ہیں، ریڑھ میں ہماری پشتیں چھپی ہوئی ہیں، آنے والی نسلیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ نطفے کی شکل میں زندہ ہیں جب تک ہمارے اندر ہیں۔ اور جو آگ ہوا پانی مٹی کا معاملہ ہے وہ عورت کے پاس ہے۔ ہر مہینے یہ چیز بنتی اور بگڑتی ہے۔ تو جب ماں کا، باپ کا نطفہ اس 4 عناصر والے ڈوم میں قرار پاتا ہے، تب وہ اپنی حقیقت کو اس وقت کھو دیتا ہے، جیسے کہ بیج پیدا ہونے کے پہلے فنا ہو جاتا ہے، تو نطفہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس نطفے سے اور اس 4 عناصر کے اس بندو سے ایک نئی چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں مغزہ، خون کا ایک تھکہ بن جاتا ہے، اور اس میں اس وقت روح جمادی داخل ہو جاتی ہے، وہ روح جمادی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہے پھر روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، ان کا معاملہ چلتا ہے، اور روح انسانی پہ آ کر کے رکتا ہے۔ ساری پکڑ جو ہے وہ انسانی، روح انسانی کی ہے۔ یہیں سے ہمارا حقیقتاً معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی اور اپنے رب کی پہچان کی طرف کے راستے پہ چلے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں نے حقیقت ماں حوا کے متعلق لگ بھگ اشارتاً سب کچھ بتا دیا۔ آپ غور و فکر کریں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایک بار اپنے مرشد سے دریافت کریں۔